بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو آگے کچھ ویڈیو اس طرح شروع ہوتی ہے جس کا عنوان اس طرح ہے کہ جب جنگ کی شروعات ہوتی ہے اور ان میں سے ایک ہٹا کٹا نوجوان نکل کے باہر آتا ہے تو اس کے مقابلے میں کون نکلتا ہے۔ اس میں کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے نیزے کو اس کی طرف بڑھایا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا گھوڑا پیچھے ہٹا، میں نے فوراً نیزہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر اس پر میرے متعلق یہ وہم سوار ہوا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ علیحدہ کر کے تلوار سونت کر اس کے نیزے پر ماری، جس کی وجہ سے اس کے نیزے کا پھل کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی جیسی چیز رہ گئی۔ میں نے ایک دوسرا تلوار کا ہاتھ مارا۔ خدا کی قسم مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی تلوار ایک پتھر پر مار دی ہے اور اس کی جھنکار کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تلوار تو نہ ٹوٹ گئی ہو، مگر بدستور باقی تھی اور اللہ کا دشمن شدت ضرب سے مجبور تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ مارا اور اس کے شانے کی رگ کو کاٹ کر دو کر دیا۔ آخر حریف گر پڑا اور میں نے اس کی ذرہ اتار لی۔ مشرکین نے جس وقت اپنے سپہ سالار کو گرا ہوا اور مرا ہوا دیکھا گھبرا گئے اور مسلمان چستی اور چلاکی کے ساتھ ان کو قتل کرنے لگے۔ ضحاک بن ابی سفیان اور حارث بن ہشام کو شاباز ہے جو محض خوشنودی اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اثنائے جنگ میں ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ بہادران اسلام جمع ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کر کے آپس میں کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر کا حال نامعلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی آیا زندہ ہے یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ شہید ہو گئے، ایک نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے۔ بعض نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے زہد و عبادت کی وجہ سے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ایک نے کہا اگر عبداللہ بن عمر ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے تو یہ تمام فتح ان کے بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان کی یہ سب گفتگو ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جس وقت تمام گفتگو سن چکا تو میں نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنے علم کو ہلاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ جس وقت مسلمانوں نے میرا علم ہلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کہ اے امیر آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں سپر سالار کفار کے مقابلے میں مشغول تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے دعائیں دی اور کہا کہ یہ فتح اور نصرت تمام آپ کی برکت کا نتیجہ ہیں اور خداوند تعالیٰ نے آپ ہی کی بدولت یہ فتح عنایت کی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ آپ حضرات ہی کی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تمام مال غنیمت جس میں گھوڑے، اسلحہ اور مال تھا جمع کیا اور 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کل حسب ذیل 7 آدمی شہید ہوئے، جن میں سراقہ بن عدی، نوفل بن عامر، سعید بن قیس، سالم مولا عالم بن بدر الیبر، عبداللہ بن خویلد المازنی، جابر بن راشد الحضری اور اوس بن سلمۃ الحوازانی۔ مسلمانوں کے ان لاشوں کو سپرد خاک کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ لشکر شاداں و فرحاں حضرت عمرو بن عاص کی فوج کی طرف لوٹا اور پہنچ کر آپ سے تمام حالات بیان کیے۔ آپ سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت و نصرت پر شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت کرایا کہ آیا تم میں سے کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ شام کے 3 آدمی عربی زبان جانتے تھے، انہوں نے اقرار کیا۔ آپ نے ان سے ان کے لشکر اور سپہ سالار کے متعلق چند باتیں دریافت کیں۔ انہوں نے کہا اے گروہ عرب، روبیس کو ہرقل نے 1 لاکھ فوج دے کر آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی شخص کو ایلا میں داخل نہ ہونے دیں۔ روبیس نے اس شخص کو جس سے آپ حضرات کا مقابلہ ہوا ہر اول بنا کر آپ کی طرف بھیجا تھا۔
روبیس کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچنا چاہتی ہے اور چونکہ روبیس مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلے کے لیے فرد واحد ہے، اس سے بہتر فنون حرب میں اور کوئی شخص نہیں ہے، لہذا وہ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، مجھے امید ہے کہ باری تعالیٰ جل جلالہ اس کے ہمراہی کی طرح اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان سب پر اسلام پیش کیا مگر کوئی شخص اسلام نہ لایا۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، رومی لشکر بدلہ لینے کے لیے چل دیا ہے اور عن قریب شام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑنا گویا اپنے سر پر بلا لینا ہے، لہذا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ سب نے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا کہ تیار ہو جاؤ، میرے گمان غالب ہے کہ دشمن تمہاری طرف چل دیا ہے، اور اگر وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم جنگ میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان پر وسعت میدان تنگ کر دیں گے۔ اگر نہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی، اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلے تو مجھے کامل امید ہے کہ خداوند تعالی ہمیں دشمن پر جیسا کہ ابھی کیا ہے فتح یاب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بہتر اور اچھے ہی کام کی امید رکھنی چاہیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے اس جگہ پڑاؤ رکھا، صبح کو کوچ کیا تو بہت ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے لشکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ 9 سلیبیں تھیں، ہر سلیب کے ماتحت 10,000 سوار تھے۔ جس وقت دونوں لشکر قریب ہوئے تو ہم نے روبیس کو دیکھا کہ ایک مست ہاتھی کی طرح اپنی فوج کی ترتیب دے کر اپنے لشکر کو جنگ پر آمادہ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر ضحاک بن ابو سفیان اور میسرہ پر سعید بن خالد کو مقرر کیا، اور ساق پر حضرت ابو درداء کو کھڑا کیا، اور آپ خود قلب پر مہاجرین انصار کے ساتھ رہے، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے فرمایا اور کہا، یاد رکھو خداوند تعالی جل جلالہ تمہیں ایک نیک کام میں آزماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم بلاؤں پر صبر اور ثواب کی طرف راغبت اور جنت کی خواہش کرو۔ اس کے بعد آپ نے طریقہ حرب پر صف بندی کی۔ روبیس نے دور سے ہمارے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ ایسے طریقے سے ترتیب اور صف بندی کی گئی ہے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے، کہ گویا تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہر لشکری قرآن شریف پڑھتا ہے، ان کے گھوڑوں کی پیشانی سے نور چمکتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے مسلمانوں کی فتح اور اپنی ہزیمت کا پتہ لگا لیا، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا کہ میرے تمام لشکر کے دل میں میری طرح سے مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور خود کا تکبر جاتا رہا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ لشکر اسلام میں سب سے اول جو شخص لڑائی کے لیے نکلا وہ سعید بن خالد بن سعید یعنی حضرت عمرو بن عاص کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے نکل کر حل من مبارزہ کا نعرہ لگایا اور زور سے چلا کر کہا، کوئی ہے مشرکین میں سے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ پھر خود ہی دشمن کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا، بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ پھر دوبارہ حملہ کیا، صفیں چیر ڈالیں، تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ آخر دشمنوں نے مجتمع ہو کر اپنے پر حلہ بول دیا اور آپ شہید کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو سخت رنج پہنچا، اور خصوصاً حضرت عمرو بن عاص کو بہت بڑا ملال ہوا۔ آپ نے کہا، افسوس صد افسوس، واللہ سعید تم نے راہ خدا میں خوب جان فروشی دکھلائی۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، بہادرو، تم میں سے کون سا بہادر ہے جو میرے ساتھ اس حملہ میں جو میں اب کرنے والا ہوں شریک ہو، تاکہ میں اپنی قسمت آزمائی کر سکوں اور سعید بن خالد کا حال جہاں وہ گئے ہیں جا کر دیکھوں۔ ضحاک بن ابو سفیان، ذوالقلع، حمیری، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، عبداللہ بن عمر، وسید بن وارم، نوفل، سیف بن عباد الحضر، سالم بن عبید اور مہاجرین اہل و بدر وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہم نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم 70 جوان تھے، ہم نے اس زور سے حملہ کیا کہ ہم دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے،
مگر چونکہ وہ ایک لوہے کے پہاڑ معلوم ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے اس حملہ کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جس وقت ہم نے ان کے اس استقلال کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے چیخ کر کہا کہ ان کی سواریوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ان کے سوا ان کی ہلاکت کی کوئی دوسری تدبیر نہیں معلوم ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے ان کے گھوڑے کے پیٹھ میں نیزے بھونک دیے، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے گرے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے بھی حملے کا جواب دیا، بلکہ تمام افواج اسلام پڑی۔ ہماری فوج ان کے لشکر میں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ اور سفید نشان ہمارا شعار تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ہمارے رب، آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائیے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اشعار رضیہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اس قدر گھمسان کی لڑائی تھی کہ ہم حملہ کر رہے تھے، مگر ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہماری ضرب کسی مسلمان پر پڑتی ہے یا کسی کافر پر۔ مسلمان برابر بڑھتے رہے، اور حالانکہ ان کی فوج بہت تھوڑی تھی مگر بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ انہوں نے اپنا کام اللہ کے بھروسے اور اس کی قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک سپاہی ہاتھ سے تلوار مارتا تھا اور دل سے اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ زوال کے وقت تک لڑائی برابر چلتی رہی اور ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لڑ رہی تھیں۔ مجھے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی تھی، میں وہ پڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس میں چند دروازے کھلے ہوئے اور ان میں سے بہت سے سوار سفید سبز لباس نشان لیے، جن کی نوکیں چمک رہی تھیں، نکلے۔ ایک منادی فتح کی بشارت دے رہا تھا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس مدد پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ قسم سے رب کعبہ کی کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ رومی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ منادی نے فتح کی آواز لگائی۔ مسلمانوں کے گھوڑے چونکہ دشمن کے گھوڑے سے زیادہ تیز رو اور پویا کرنے والے تھے، اس لیے فلسطین کی لڑائی میں ہم نے 10,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ قتل کر دیے۔ رات تک ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کو اس فتح سے بہت خوشی ہوئی، چونکہ مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا اور اب تک مسلمان واپس نہیں آئے تھے، اس لیے آپ کا دل ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت عمرو بن عطاب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت عمرو بن عاص کو دیکھا کہ علم آپ کے ہاتھ میں تھا اور نیزہ شانے پر ڈال رکھا تھا۔ آپ ہاتھ ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جو شخص میرے پاس لوگوں کو لٹائے گا، اللہ جل شانہ اس کے گمشدہ کو اس کے پاس لٹا لائے گا۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ اہل عرب واپس آئے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کہتے تھے کہ جنہوں نے باری تعالیٰ کی رضا کی طلب میں محنت و مشقت اٹھائی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ کیا آپ لوگوں کو یہ فتح جو باری تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی کافی نہیں تھی، جو آپ نے دشمنوں کا تعاقب کیا؟ مسلمانوں نے جواب دیا، ہمارا مقصود اس تعاقب سے غنیمت نہیں تھا بلکہ جہاد تھا۔ بہرحال جب مسلمان واپس ہوئے تو انہوں نے کوئی فکر اور کسی قسم کا غم نہیں تھا، مگر جس وقت ایک نے دوسرے کو دیکھنا شروع کیا تو 130 آدمی مقصود الخبر معلوم ہوئے، جن میں سیف بن عباد الحضر، نوفل بن وارم، سالن بن رویم، اسب بن شداد اور بعیض یمنی اور بادیہ مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ شامل تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کو ان کے مفقود الخبر ہونے کا سخت رنج ہوا۔ پھر آپ نے کچھ دل میں غور کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اے عمرو، تو ان کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی کی وجہ سے جو نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اذان اور تکبیر کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرائیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ کے پیچھے جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز پڑھی، بلکہ لوگ چونکہ تھک رہے تھے، اس لیے اکثر نے اپنی اپنی قیام گاہ پر نماز ادا کی۔ مال غنیمت میں بہت کم جمع ہوا تھا، آخر خیموں میں پڑھ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص نے اذان پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھائی اور حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے اور شہیدوں کی لاشیں میدان جنگ میں سے اکٹھی کیے جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ کر جمع کرنا شروع کیا۔ 130 شہید جمع کیے گئے۔
حضرت سعید بن خالد کی لاش بھی تلاش کی گئی مگر باوجود تلاش کے نہ ملی۔ حضرت عمرو بن عاص نے خود تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ سے دستیاب ہوئی جو گھوڑوں کے سموں سے اس قدر رونگ دی گئی تھی کہ تمام ہڈیاں چور چور اور سارا چہرہ پاش پاش ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا، اے سعید، خداوند ارحم الراحمین تم پر رحم فرمائیں۔ میں نے اللہ جل جلالہ سے یہ وعدہ کیا تھا اور تم نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بھی شہداء کی لاشوں میں شریک کر دیا اور دفن کرنے کا حکم دیا، اور تمام مسلمانوں نے شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ تمام کچھ قبل از جمع کرنے مال غنیمت کے ہوا۔ پھر آپ نے غنیمت کے متعلق حکم دیا کہ تمام مال آپ کے پاس حاضر کیا جائے۔ آپ نے فتح جنگ کی خبر حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے پاس لکھی۔ حضرت عمرو بن عاص کا حضرت ابو عبیدہ کے نام خط۔ من جانب عمرو بن عاص بخدمت شریف الامین امت حضرت ابو عبیدہ۔ میں فلسطین پہنچا۔ رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے جو روبیس نامی سردار کے ماتحت تھا مقابلہ ہوا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح بخشی۔ 11,000 رومی جنگ میں کھیت رہے۔ اللہ جل شانہ نے فلسطین کے 130 آدمی شہید ہونے کے بعد، جن کو اللہ جل جلالہ نے شہادت کے باعث اکرام بخشا، میرے ہاتھ پر فتح کرنے میں یہیں فلسطینی میں مقیم ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تمام مسلمانوں سے سلام فرما دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عامر دوسی کے ہاتھ آپ نے اس خط کو روانہ کیا۔ وہ لے کر چلے۔ حضرت عبیدہ بن جرح اس وقت تک حدود شام میں تشریف فرما تھے مگر شام میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم کے باموجب اپنے لشکر کو متفرق کر دیا تھا۔ ابو عامر دوسی جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سمجھا کہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ کر آپ نے ان سے دریافت کیا، عامر ملک کی کیا حالت چھوڑی؟ انہوں نے کہا خیریت ہے، اور ساتھ ہی مبارکباد دی۔ یہ خط جناب کو حضرت عمرو بن عاص نے بھیجا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو فتح ان کے ہاتھ سے بخشی اس میں ان کی خبر مندرجہ ذیل ہے۔ اور آپ نے خط پڑھا اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ابو عامر نے کہا کہ واللہ اس فتح میں اچھے اچھے نیک لوگ شہید کر دیے گئے۔ ان میں سعید بن خالد بن سعید بھی ہیں۔ سعید مرحوم کے والد چونکہ یہاں موجود تھے۔ جس وقت آپ نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ میں آپ کی چیخ نکل گئی اور بہت افسوس کیا۔ آپ کا رونا دیکھ کر تمام مسلمان رو اٹھے۔ حضرت خالد والد سعید مرحوم نے فوراً گھوڑا تیار کیا اور سوار ہو کر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے بیٹے سعید کی قبر کی زیارت کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، خالد کہاں چل دیے، حالانکہ تم نے مسلمانوں کے ایک رکن ہو؟ خالد نے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں سعید کی قبر کی زیارت کروں، اور میری یہ امید ہے کہ میں بھی اس سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ بن جرح خاموش ہو گئے، اور آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو جواب لکھا۔ حضرت ابو عبیدہ کا جواب حضرت عمرو بن عاص کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ خط ہے جو حضرت ابو عبیدہ کو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمرو بن عاص کے نام لکھا۔ چونکہ تمہیں محکوم ہوا، اگر تمہیں حضرت ابوبکر صدیق نے ہمارے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا تو یہاں آ جاؤ، اگر وہیں رہنے کا حکم فرمایا تھا تو وہیں رہو۔ تمام مسلمانوں کو سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے خط لفافوں میں بند کر کے حضرت خالد بن سعید کو دیا۔ خالد ابو عامر دوسی کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص کے لشکر میں آئے۔ حضرت خالد نے حضرت عمرو بن عاص کو سلام عرض کرتے ہوئے روتے روتے وہ خط دیا۔ حضرت عمرو بن عاص ان کی طرف بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بٹھلایا، اس کے لڑکے کی تعزیت کی اور صبر دلایا۔ اس کے بعد خالد بن سعید نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آیا تم نے دیکھا تھا کہ سعید نے اپنے نیزے اور تلوار کو کفار کے خون سے سرخ کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، سعید بڑی بہادری سے لڑے اور خوب جہاد کیا، انہوں نے کسی طرح کی کمی نہیں اٹھا رکھی۔ پھر آپ نے ان کی قبر دریافت کی۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بیٹا،
اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق مجھے بہت صبر عنایت کریں اور مجھے تم سے ملا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر مجھے خداوند تعالیٰ نے طاقت و ہمت بخشی تو میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تمہیں اجر و ثواب عنایت کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت عمرو بن عاص سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سریہ یکاتات کے طور پر کافروں کی تلاش میں نکلوں، شاید کچھ غنیمت ہاتھ آئے یا دشمن کے کچھ سپاہی مل جائیں جن کو میں قتل کر کے بدلہ لے لوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، ماں جائے بھائی لڑائی تو سر پر موجود ہے۔ جس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ دشمن سامنے آ جائے تو خوب دل کھوڑ کر لڑنا اور دشمن کے کسی فرد کو نہ چھوڑنا۔ خالد نے کہا، میں قسمیہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو مگر میں ضرور جاؤں گا۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی انشاءاللہ 5 قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔